ایک بندے نے میسج کیا کل پریس کلب کے سامنے اولیاء اللہ کے مزارات کے اوپر جو دھماکے ہیں ان کی مذمت کی جائے گی. تو میں نے اس کو جوابی ٹیکسٹ کیا کہ پریس کلب کے سامنے نہیں، آپ مزارات کے سامنے جا کے مذمت کریں کہ حضرت پہلے تو آپ بم پکڑتے تھے، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں یا کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ کیوں نہیں پکڑے جا رہے آپ سے بم؟ پریس کلب کے سامنے کیوں؟ اور پھر ان سے یہ مذمت کریں کہ کل تک آپ ہماری حفاظت کرتے تھے، اب ہمیں اولیاء اللہ کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے، ان کے مزاروں کی حفاظت ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. آپ تو کہتے تھے کہ یہ اولیاء اللہ نے سارا نظام سنبھالا. کہ جن کے مزارات کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو یہ 65 میں اصل میں جیو ARY دنیا ٹی وی نہیں تھا، اس لیے کہانیاں چل گئی. ہوں انشاءاللہ قیامت تک نہ کوئی بزرگ نکلے گا نہ کوئی بم پھڑے گا، کیونکہ پہلے بھی جھوٹ سی، اون پھڑا جائے گا تو اس لیے جھوٹ پکڑا جاتا ہے، اس لیے یہ مشہور ہو جاتا ہے. ورنہ لائیں کوئی کر کے بتائیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لعنت الله على الكاذبين، جھوٹوں پر اللہ رب العزت کی لعنت. یہ میرا معصومانہ سوال جناب محمد انجینئر علی مرزا سے ہے. جس طرح انہوں نے بھی یہ بولا کہ مزارات پر دھماکے ہوتے تھے تو پہلے جو ہے وہ بزرگان دین بچاتے تھے اور جنگوں کے اندر بھی جو ہے وہ بزرگان دین نے مدد کی، تو اب ان کو کیا ہو گیا کہ جو اب وہ مدد نہیں کر رہے. تو میرا ان سے یہ معصومانہ سوال ہے کہ جس طرح پہلے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ ہوا تو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ابابیلوں کے ذریعے، اس ٹائم تو اللہ رب العزت نے مدد کی، اور یہ واقعہ سورہ فیل کے اندر پورا موجود ہے. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا، ایک جو مسجد حرم کے اندر کرین گری تھی اور اس کے اندر کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے گھر کو حادثے سے کیوں نہیں بچایا؟ تو اس وقت اللہ رب العزت کو کیا ہوتا؟ تو کفار اور مشرکین جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھی یہ اعتراض کر سکتے ہیں. تو ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ اولیاء اللہ بذات خود مدد کرنے کے اوپر قادر ہیں. اللہ رب العزت کی عطا سے وہ مدد کرنے کے قابل ہیں، وہ مدد کر سکتے ہیں. معصومانہ سوال کرتا ہوں، آپ کے گھر کی بیٹھک میں آ کے کوئی پوڈری یا چرسی بیٹھ جائے تو آپ برداشت کریں گے؟ ہمارے محلے کے اندر کوئی اس طرح کے بندے آ جائیں نا تو لوگ کرایہ داروں کو نکال کے دوسرے دن برے مارتے ہیں. تو مزارات کے اوپر سارے پوڈری سارے چرسی جا کے بیٹھتے ہیں. تو میرا خیال ہے اولیاء اللہ کو پہلے اپنے مزارات کی حفاظت کرنی چاہیے، باقی سٹی کی ذمہ داری بعد میں دیں گے ہم. پہلے وہ اپنے ظاہر ہے جی بڑی ذمہ داری تو بعد میں دی جائے گی نا، پہلے چھوٹی ذمہ داری تو پوری کریں، ٹھیک ہے، جو ایک عام آدمی پوری کر رہا ہے اور وہاں پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ نہ کروایا کرو یار. اور اسی طرح انجینئر صاحب نے جو بولا کہ جو مزارات پر دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں پر جو حملے ہو رہے ہیں، تو یہ بابا جو ہیں وہ بم کیوں نہیں پکڑ رہے؟ یہ بابا جو ہے وہ دہشت گردی اب کیوں نہیں روک رہے؟ یہ اپنے گھر کو محفوظ کیوں نہیں کر رہے؟ مزارات کے اوپر آگے سارے چرسے اور پوڈری بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بابا ان کو کیوں نہیں روک رہے؟ اپنے گھر کی صفائی کیوں نہیں کر رہے؟ تو انجینئر صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی اکیڈمی کے اندر کوئی ایک دہشت گرد آ کے بیٹھ جائے اور دوسری طرف ایک پوڈری آ کے بیٹھ جائے، تو آپ کس کو نکالنا پہلے بہتر سمجھیں گے؟ آپ پوڈری کو پہلے نکالائیں گے گھر سے اپنی اکیڈمی سے، یا پھر دہشت گرد کو نکالیں گے؟ جو دہشت گرد خود کچھ بمبار ہے وہ زیادہ خطرناک ہے یا پوڈری زیادہ خطرناک ہے؟ تو یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے لحاظ سے تو ظاہر سی بات ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. تو آپ مجھے یہ جواب دیں کہ جب اللہ رب العزت کے گھر کے اندر دہشت گرد حملے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے دہشت گردوں کو کیوں نہیں روکا؟ کفار و مشرکین آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے گھر میں جا کر حملے کر رہا ہے، وہ وہاں پر جا کر پھٹ رہا ہے، نمازی حضرات جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو کیوں نہیں روکتا؟ فلسطین کے اندر جو مسجد اقصیٰ کے اندر یہودیوں نے جو حالت کری مسلمانوں کو، جو ان کو شہید کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنا گھر کیوں نہیں بچایا؟ تو اس کے اوپر میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کے اوپر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اس کے اوپر جو آپ کا جواب ہے وہ وہی جواب میرا مزارات کے حوالے سے ہے. جی انجینئر صاحب، آپ مجھے ان باتوں کا جوابات عنایت لازمی فرمائیں کہ جو آپ نے اولیاء اللہ کے اوپر جو ایک بہتان عظیم ماننا شروع کر دیا ہے کہ پہلے مدد کرتے تھے، تو اس طرح تو مشرکین و کفار بھی یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ نے پہلے جو ہے وہ اپنا گھر بچا لیا جب ابراہ نے حملہ کیا. تو اس کے بعد مجھے تو یہ یقین کامل ہے کہ اگر یہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد نہ فرماتا تو آپ نے تو اس کا بھی انکار کر دینا تھا کہ یہ صرف بنائی ہوئی کہانی ہے.
یہ صرف کہانیاں ہیں، یہ صرف کہانیاں ہیں. آپ کا یہ جملہ اور دوسرا جو آپ کا ایک مشہور جملہ جو ہے کہ بابت شیعی کوئی نہیں، یہ آپ نے جو ہے نا یہ خود ساختہ بنایا ہوا جملہ ہے. اس کے اوپر امت کا اجماع ہے، امت پوری اس کے اوپر متفق ہے کہ اللہ رب العزت کے اختیار، اللہ رب العزت نے جو اولیاء اللہ کو، انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے، وہ اس کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کی، اپنے مریدوں کی، اپنے محبوں کی مدد کر سکتے ہیں. اب یہ بات الگ ہے کہ ابھی تک آپ کو کوئی ایسا بابا نہ ملا ہو، آپ کو کہیں سے فیض نہ ملا ہو جس نے آپ کی روحانی طور پہ کوئی مدد کی ہو. فی الحال میں یہ آپ کو اور آپ کے فالوورس کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا کرے، آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. آپ اولیاء اللہ کی دشمنی کے اندر اتنے حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب نعوذ باللہ استغفر اللہ، آنے والے کچھ دنوں کے اندر آپ کے چاہنے والے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھی اعتراض کرنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.